بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم دیکھ لو محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ 10 آیتیں سورہ مومنون کی قد افلح المؤمنون یعنی 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کی آیتیں ہیں۔ وہاں کی شروع کی 10 آیتیں اتنی اہم ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، معاملات اور ان کی پوری زندگی کیسی تھی اس کو بتا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ نہ کہہ کر بلکہ یہی 10 آیتیں پوچھنے والے کو سنا دیا کہ یہی 10 آیتیں جو ہے اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ چنانچہ یہ 10 آیتیں کیا ہیں اسی کے بارے میں مختصر میں وضاحت کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو جناب بھائی نعیم احمد صاحب کو مبارکباد سبھی لوگ پیش کر رہے ہیں اور اس بات کی یعنی تائید اور تحسین کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر پر شادی کے موقع پر جب زیادہ تر لوگوں کے ہاں خرافات ہوتے ہیں، ڈی جے اور ناچ گانا وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجائی اور کچھ دین کی باتیں اسی کے تعلق سے سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو ہے لوگوں کا جب تھوڑا سا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو آدمی فٹ بال کرا دیتا ہے، والی بال کروا دیتا ہے، کبڈی کروا دیتا ہے یا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میچ کروا دیتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے کہ لوگوں کا جذبہ کبھی دین کے بارے میں بھی بیدار ہو کہ دین کا کوئی پروگرام کرا دیا جائے۔ حالانکہ جو جتنے پروگرام آدمی کراتا ہے دنیاوی حساب سے وہ سب یعنی کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، لیکن جو دینی پروگرام ہوتا ہے، دینی مجلس ہوتی ہے، یہاں پر اگر آپ ایک ہی بات سن لیں گے اس پر عمل کریں، نہیں عمل کریں گے پھر بھی آپ دین کی ایک بات جان جا رہے ہیں، دین کا ایک حکم جان جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر اطہر صاحب نے شروع میں بتایا جو ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ چنانچہ کتنا علم دین سیکھنا کہ اس کی نماز روزہ درست ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی علماء کے پاس بیٹھنا یا جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے اس کو نہ سننا، دیر میں پہنچنا، یہ سب اس کی وجوہات ہیں اور اس کی جو ہے یعنی جس کی وجہ سے آدمی اتنے دین سے بیزار ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں دین کے سلسلے میں شوق اور محبت اور جذبے اور عقیدت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور شرکت کرنا چاہیے دینی پروگراموں کے اندر۔ جب رات گزر جاتی ہے، جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، فضائل اعمال کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، جب عشاء کی اذان ہو جاتی ہے تو لوگ 3 قسموں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور وہ سو گئے چپ چاپ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اور تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں سونے سے پہلے ہی۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو خیر کے کاموں کے اندر لگا رہا، کچھ نماز کے بعد، عشاء کے بعد یعنی دین کی بات سن لیا کہیں جا کر یا کچھ عبادات کر لیا، تو رات جو ہے ایسے آدمی کے لیے خیر ہی خیر ہے۔
ایک طبقہ وہ ہے جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے گپنگ کے اندر گپ شپ ادھر ادھر ٹہلنا گھومنا موبائل چلانا دیکھنا اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو یہ رات جو ہے اس کے لیے وبال ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا جو ہے کہ یعنی آدمی آیا نماز پڑھ کے سو گیا، تو ایک تو رات کچھ لوگوں کے لیے رحمت بن کے آتی ہے اور خیر کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہی رات کچھ لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ ہے اور وبال ہے۔ آپ غلط کاری کے اندر کوئی غلط تصویر دیکھنے لگے موبائل کے اندر، یا کہیں چوری ڈکیتی چلے گئے، کہیں ہی ہلہ کرنے جہاں خواتین کی گزرگاہیں ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ رات ان کے لیے وبال ہے۔ جو لوگ عشاء پڑھ کے آئے سو گئے، ان کے لیے رات جو ہے نہ تو کچھ ملا نہ تو کچھ گیا، وہ برابر درمیانی میں ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یا تو درمیانی بنے یا تو سب سے پہلے بنے، یہ تیسرے والی قسم کے اندر نہ بنے۔ تو یہ جو رات ہو گئی ہے، آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، تو جو بھی 1-1.5 گھنٹہ پروگرام چلے گا تو انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا یہ کامیاب ہے۔ اور دین کا کوئی بھی کام ہو اس کے اندر اس کا فائدہ دیکھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ دیکھنے کے لیے تو مرنا پڑے گا۔ دین کے کام کا کوئی بھی کام ہو، دینی کام ہو، اس کا فائدہ جو ہے آدمی کو بظاہر نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آدمی آنکھ منہ دے گا، جب مر جائے گا تب اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ چنانچہ جہاں بھی ایسی مجلسیں ہوں اس کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس میں شرکت کرنا چاہیے جتنے دیر آپ کی بشاست ہے۔ اور خاص طور سے ہم لوگوں کو جہاں پروگرام ہوتا ہے، مفتی صاحب رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وغیرہ، تو ہم لوگ ایک ٹائم اور سسٹم سے جو ہے پروگرام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے دیکھیے آنے جانے لگے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ مکمل کر کے ہم لوگ انشاءاللہ بستر پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جس طرح جو ہے رہتا ہے اسی حساب سے کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی کام اسی وقت برکت والا ہوتا ہے جب اس کے اندر جو ہے سسٹم ہو۔ اور دنیا کے اندر بھی، دنیاوی کام کے اندر بھی اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کوئی سسٹم سے نہیں رہیں گے، تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات بتاتے تھے کہ آدمی اگر کاہل رہے اور سست رہے تو ہر جگہ ناکام ہے۔ دنیاوی حساب سے مولانا بتاتے تھے کہ ایک آدمی کے پاس 20 بیگھہ 100 بیگھے زمین ہے، 100 بیگھے زمین ہے، علاقے میں پورے ضلع میں چرچا ہے کہ فلاں صاحب زمیندار ہیں اور فلاں صاحب کے پاس اتنی کھیتیاں ہیں، لیکن وہ اپنے بڑوں کے کاموں ہی پر تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ گیا اور کچھ محنت نہیں کیا۔ تو ان صاحب کے پاس جو ہے اس کے 5 لڑکے ہوئے، تب جب مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی 100 بیگھہ 5 لڑکوں میں تو 20 بیگھہ آئے گا۔ دادا جو ہے یہ زمیندار ہے، لیکن جیسے ہی وراثت تقسیم ہوئی فوراً یہ زمیندار سے کسان ہو جائیں گے۔ اب پھر ان کے بچے بھی اگر محنت نہ کریں، کام نہ کریں، تو جب ان کا انتقال ہوگا تو ہر ایک کے کسی 4 کسی 5 لڑکے ہیں، پھر وہ وراثت جب 5 لوگوں میں تقسیم ہوگی تو 4 بیگھہ آ جائے گی، یا 4 لڑکے ہیں 5 بیگھہ آ جائے گی۔ تو دادا کا تو خوب چرچا تھا کہ زمیندار ہیں، علاقے کے لوگ جانتے تھے، لیکن دادا کے مرنے کے بعد جیسے ہی زمین بیٹوں کے نام آئی تو زمیندار سے ڈائریکٹ کسان ہو گیا۔ زمیندار تھا جب 100 بیگھہ تھا، جب 20 بیگھہ ہو گیا تو کسان ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب 4-5 بیگھے پہ آ گئی تو آدمی جو ہے مزدور ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے کسی بھی کام میں دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے اندر ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور شوق جو ہے پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اتنی زیادہ پژمردگی ہے اور اتنا ایسا لگتا ہے کہ ضمیر اندر کا بالکل مر گیا ہے کہ نہ تو دین ہی کے کام میں آگے ہیں، نہ تو ہماری قوم دنیا ہی کے کام میں آگے ہے۔ غیر لوگوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، باپ کے سر پہ بوجھ نہیں بنے ہوئے ہیں، کم سے کم اپنا خرچہ تو نکال رہے ہیں۔ اور ہماری قوم کے اندر نہ تو پڑھ رہے ہیں اور نہ تو کمانے جا رہے ہیں،
اپنے بھی جو ہے پریشان ہیں اور گھر والوں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے دین اور دنیا جو بھی معاملہ ہو اس کے اندر شوق اور دلچسپی دکھانا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب کون مومن لوگ کامیاب ہو گئے؟ اسی کی تشریح ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ بہت سنتے ہیں نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ خشوع اور خضوع یہ ہے، خشوع کہتے ہیں کہ یعنی آدمی دل سے تیار ہو کر نماز پڑھے اور اس کی نیت بہتر ہو اور صحیح ہو، اندر سے اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو۔ اور خضوع کہتے ہیں جو ارکان ہیں اس کو آدمی سیدھے سیدھا ادا کرے، جیسے ہاتھ باندھنے کے لیے کہا گیا ہاتھ باندھے، جہاں تک یعنی جیسے ہاتھ سیدھا اٹھانے کے لیے کہا گیا سیدھا اٹھائے، ناف کے نیچے باندھنے کہا گیا ناف کے نیچے باندھے، رکوع میں جائے ایک دم جو ہے سیدھی اس کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو ان سب کا نام خضوع ہے۔ تو خشوع اور خضوع اگر ہم نماز میں لائیں گے تو نماز کے اندر طبیعت لگتی ہے، لیکن ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو طبیعت بھی نہیں لگے گی اور ہم کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی کام ہو تو شوق سے کرنا چاہیے۔ اسی بار فرمایا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے جو لغو اور عبث بیکار کاموں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں اس کو شریعت میں داخل نہیں کرتے، اور جو چیزیں شرعی ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں، اور جتنی خرافات ہیں اس کو جو ہے آدمی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اب یہی شادی ہے، شادی کا گھر ہے اور لڑکے کی شادی ہے۔ اب لڑکے کی شادی ہے، ہمارے سماج میں کتنی برائیاں ہیں، کتنا بتایا جائے، کوشش کی جاتی ہے، علماء حضرات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آدمی شکرانے کی نماز پڑھنے جاتا ہے۔ اکثر جو ہے جامع مسجد پہ جتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے اکثر زوال کے وقت میں آتے ہیں، اور ان کو بتائیے کہ ابھی تھوڑا رک جاؤ تو کہاں نہ دیکھا اور نہ تھا، ایک دم بالکل پٹاپٹ شروع کر دیے، پتہ نہیں کچھ پڑھتے بھی ہیں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز 3 اوقات کے اندر مکروہ ہے، آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکلنے لگے، جب سورج نکلنے لگے تو آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی دیر میں اٹھے جا کے جلدی سے مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ اب نماز آپ کی چھوٹ گئی، اب سورج نکل جائے اس کے کم سے کم 15 منٹ کے بعد آپ نفل پڑھیں، یا فجر آپ کی چھوٹ گئی اس کی قضا کریں۔ اسی کے ساتھ دوسرا وقت جو ہے وہ یعنی زوال کا وقت ہے، جب یعنی صبح صادق جو ہوتی ہے، فجر کی اذان جو ہوتی ہے اس سے پہلے صبح صادق ہو جاتی ہے، اس سے لے کر غروب تک کے وقت کو دن کہتے ہیں۔ یہ پورا دن ہے صبح صادق سے۔ ہم لوگ سورج نکلتا ہے تب سمجھتے ہیں نا صبح ہوئی، صبح اس وقت نہیں ہوتی ہے، اس سے 2 گھنٹہ پہلے صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ اصلی دن ہوتا ہے جب سحری ختم ہوتی ہے، وہاں سے دن کی شروعات ہوتی ہے، اور مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں وقت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں، اور وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے 5 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو 11 ہی بجے ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جیسے دن گھٹے بڑھے گا تو زوال کے وقت میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ تیسرا وقت یہ ہے کہ جب ایک دم سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے، 2-3 منٹ باقی ہے 5 منٹ ڈوبنے میں، ایسے وقت میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس وقت نماز پڑھنے۔ بہت سے کام ایسا ہے کہ آپ اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے لیکن عذاب ہو جائے گا۔ سال کے اندر 5 روزہ ایسا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں، بھائی روزہ تو بہت بڑی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن ان 5 دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو یہ جو ہے عذاب ہے، گناہ ملے گا آپ کو۔
ثواب کی نیت سے آپ رکھیں، کتنی بھی آپ کی نیت خالص ہو لیکن آپ کو گناہ ملے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ عید کے دن جو ہے، عید یہ کھانے پینے کی چیز ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا عید کے دن۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں 10 تاریخ کو جس دن قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد 11 کو، 12 کو اور پھر 13 کو، 4 دن لگاتار، 4 دن وہ اور 1 دن جو ہے یہ عید الفطر کے دن، یہ 5 دن جو ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے ثواب کی نیت سے پھر بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ تو شریعت جیسے کہتی ہے اسی حساب سے ہم کو جو ہے کرنا چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کے معنی ہی ہے کہ ایک دم سلنڈر کر دے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ کہیں ویسے جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو اسی کو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے۔ زکوٰۃ اور صدقات، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ جو ہے 3 چیزوں پر، آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے کہ اگر اس کو ملا دیا جائے تو 612 گرام چاندی آپ اس میں خرید سکیں، یا تجارت کے مال ہیں، دکان میں سامان ہے تو اس پہ 1 سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور فطرے دیتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنے جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب اور بامراد ہیں۔ چنانچہ شرمگاہ یہ گناہوں کے یعنی صادر ہونے کا پہلا ذریعہ ہے، اور آدمی شرمگاہ کی تکمیل ہی کے لیے زیادہ تر گناہ کی شروعات کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو شرمگاہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ 2 چیز کا وعدہ کر لیں کہ اس کو صحیح رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت دیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان جو ہے، یہ دونوں دانتوں کے بیچ میں، جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے، اس کی جو ہے حفاظت جو ہے آدمی کر لے۔ چنانچہ زبان اتنی مضبوط ہے، اور مسلمان کا بھی حال اسی طرح ہے۔ جس طرح سے زبان ہے کہ زبان 32 دانتوں کے اندر جو ہے گھری ہوئی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہے، اسی طرح آج مسلمانوں کا بھی حال ہے کہ مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں اتنی ہیں کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے ایک دم مشکلات گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے سسٹم میں یہ ہے کہ دانت جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں لیکن زبان اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ 32 دانت گھیرے ہوئے ہیں زبان کو، لیکن زبان اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ دانت ہی ٹوٹ پھوٹ کے گرے گا، زبان جو ہے نہیں کٹے گی اور پٹے گی۔ تو اسی طرح مسلمان بھی ہیں، آج مسلمان پر مصائب اور مشکلات اور حالات جو ہیں ایک دم اسی طرح ہیں کہ لوگ جو ہے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم سب کو یہ امید رکھنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کی حفاظت اسی طرح فرمائیں گے جس طرح زبان کی حفاظت فرماتے ہیں 32 دانتوں کے بیچ میں۔ تو اگر کوئی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط جگہ پر نہیں استعمال کریں گے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ آگے پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون،
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر جو لوگ اپنی شرمگاہ کو یعنی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کا استعمال صرف یعنی اپنی بیوی کے پاس کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نکاح کر کے جائز اور حلال تعلقات قائم کرے۔ تو نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سبوں نے نکاح کیا ہے۔ تو نکاح جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور آسان نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح ہو لیکن آسان نکاح ہو، اس کے اندر ہم آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بہترین اور اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ ہو۔ کم خرچ کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں اسی کو کرے۔ اگر ہم لڑکے والے ہیں تو ہم کو تو اور زیادہ جو ہے آسانیاں ہیں کہ ہم خرافات سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی جتنی رسومات ہیں اس سے بچتے ہوئے نکاح کو آسان بنائیں۔ لڑکی والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن لڑکے والوں کے لیے تو یہ آسان ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ نکاح اگر آسان ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ہمارے سماج اور معاشرے سے زنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا تو ہمارے سماج سے زنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ نکاح کو انشاءاللہ آسان بنائیں گے، اور جتنے کم خرچ میں ہو جائے اتنے کی کوشش کی جائے۔ اور نکاح کے جو ہے فوائد اور احکامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ اسی وقت اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی جب ہمارا نکاح شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا۔ بہت سے ایسے نکاح دیکھے گئے، بہت خرافات ہوئی اور بہت خرچہ ہوا، لیکن بہت جلد نکاح ٹوٹ گیا، کسی 2 سال میں، کسی 4 سال میں، کسی 10 سال میں۔ لیکن آپ شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی اور نکاح وہ دیر پا رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ شوق کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ کریں، اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ ہم مسلمان ہیں تو جس طرح شریعت اور سنت جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے گا، حکم آ جائے گا، وہاں ہم اپنے آپ کو جھکا دیں گے۔ جیسے شریعت کی مرضی ہوگی اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نمازوں کی جو ہے پابندی کی جائے، اور جو صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ ادا کریں، جو فضول اور لغو کام ہے اس سے بچا جائے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اور اس کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔